مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 منتخب معجزات میں سے چھٹے معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی بھی بہت مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقے اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، اسی طرح اگر ہماری جنگ کبھی مسلمانوں سے ہوئی تو ہم بھی ان پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو بڑی زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں، یعنی کہ آپ ان کو اس وقت کی سپر پاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل روم حکومت چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی۔ اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فال سمجھنے لگے۔ پیشن گوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روم مغلوب ہوئے نزدیک کے ملک، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سال میں۔ قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے اور کچھ دنوں کے بعد یعنی 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا، اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں جو فتح نصیب ہوئی اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو بھی فتح حاصل ہوئی فارس پر اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے۔ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔